السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیرن، ماشاءاللہ تبارک اللہ، آپ نے اتنی رشتہ داری بتائی کہ ایک مرتبہ اور ماشاءاللہ اس کو سمجھنا ہوگا ہم سب کو، تاکہ رشتہ داری سمجھ آ جائے۔ آج ہم کو ہمارے ہی رشتہ دار یاد نہیں ہے تو ہمارے سلف جو گزرے ان کی رشتہ داری کہاں سمجھ آئے گی۔ انسان واقعی جلد باز ہے، جلد باز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ہمارے اندر ایک چیز ہے کہ جہاں کہیں سے بھی کوئی نگیٹیو چیز آتی ہے فوراً اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، لیکن پازیٹیو چیزیں جو آلریڈی اویلیبل ہے اس کو ہم نہیں دیکھتے۔ شیخ، ایک فتنہ اس وقت بڑے زور و شور سے چل رہا ہے پورے ہمارے اردو داں اور ایشینز کے اندر، ہو سکتا ہے دوسرے کہیں پر بھی ہو، لیکن یہ ساری چیزیں چونکہ میری نظر انگریزی اور عربی اور اردو تینوں جگہ پر ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے عربک میں یہ فتنہ نہیں دکھائی دے رہا ہے اور نہ ہی انگریزی میں، لیکن یہ فتنہ بہت زور و شور سے اردو داں میں یا رومن اردو لکھنے والوں میں یہ چل رہا ہے کہ عرب جو ہے اب برباد ہو گیا، برباد ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے، فلانا ہو رہا ہے، ویل للعرب ایک حدیث کو اچھالا جا رہا ہے۔ تو شیخ، یہ ویل للعرب کیا ہے؟ ایک بات تو یہ یعنی عرب لوگوں کی بربادی ہو، تھوڑا یہ ہم کو سمجھائیے۔ اور مجھے یاد آتا ہے شیخ، میرے بیک پروسیس کم اپنا کیا کہتے ہیں کمپیوٹر نہیں سر میں، کہ ایک حدیث کچھ ایسی بھی ہے کہ عرب سے آپ کو محبت بھی کرنی ہے، شاید اس حدیث کو کوئی سامنے ہی نہیں لاتا، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ لوگ جو ہے نا مجھے وہ کلپ بھیجتے ہیں، یہ دیکھو کیا ہو گیا، یہ دیکھو کیا ہو گیا، اور کہنے والا جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں اگر کہیں گے الف با تا سا پڑھ تو وہ پڑھ نہیں سکتا۔ ایسا شخص جو ہے نا الف زبر آ پڑھتا ہے، با زبر با پڑھتا ہے، با زبر ب نہیں پڑھتا ہے، ایسے لوگ جو ہے نا وہ ہم کو عرب کے بارے میں سکھانے آتے ہیں کہ عرب جو ہے نا بربادی میں رہیں گے۔ یہ وہ عرب ہے، ان کو ٹھیک ہے گناہ میں لت پت ہر کوئی ہوتا ہے، انسان گنہگار ہے، اگر گنہگار نہیں رہے گا تو وہ فرشتہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے دعا کرنے کی توفیق دی ہے انشاءاللہ۔ شیخ، یہ ویل للعرب اور محبت للعرب، یہ دونوں چیزیں سمجھائیے، جزاک اللہ۔ دیکھیے، عرب سے محبت کرنا یہ دین کا تقاضا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے، عربوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے نبی کی بعثت کے لیے کیا، عربوں کی زبان کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کے لیے کیا ہے، یہ ان کے شرف اور منزلت کے لیے صرف اتنی چیز کافی ہے۔ تو عربوں کی برائی بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ عرب سے محبت ہونی چاہیے کیونکہ یہ دین سے محبت کا تقاضا ہے، یہ عربوں کی قربانیاں ہی تھیں کہ یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ جو اس طرح کی چیزیں بیان کرتے، ایک شعوبی تحریک پیدا ہوئی تھی، شعوبی تحریک جو عربوں کے مخالف خط پر جو ہے لوگ اٹھے تھے، ایران اور اس طرح کے ان علاقوں کے لوگ جو ہے غیر عرب جو تھے، تو عربی اور غیر عربی کا جو ہے افتراق کر کے جن لوگوں نے تحریک کہی تھی، جن کو شعوبی تحریک کہا جاتا ہے، اسی شعوبی تحریک کا ایک جز ہمارے جو ہے ڈاکٹر اسرار صاحب بھی، اسی شعوبی تحریک سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی تعلق ہے۔ یہ عربوں کی دشمنی میں بہت بڑے ہوئے ہیں، اسی لیے بار بار اپنی تقریروں میں اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، ویل للعرب من شر قد اقترب، جو ہے تباہی ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ یہ حدیث کو غلط استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آگاہ کیا تھا، تنبیہ کی تھی کہ شر آنے والا ہے، اس سے ہوشیار ہو جاؤ۔ اور عرب کو اس لیے خاص کیا تھا کہ اگر عرب بگڑ گئے تو پوری دنیا بگڑ جائے گی، ان کے بگڑنے پر پوری دنیا بگڑ جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے
کہ ایمان ایسے ہی سمٹ آئے گا مکہ مدینہ میں جیسے سانپ اپنے سوراخ میں سمٹ جاتا ہے. دین یہاں رہے گا، دین یہاں سے ختم نہیں ہوگا، پوری دنیا سے ختم ہو جائے گا لیکن عرب میں دین باقی رہے گا، اس کو کوئی ختم نہیں. یہ ختم ان کے یہاں سے جب ختم ہوگا تو قیامت آ جائے گی. یہ واضح ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی سے اس کو یہ حدیث کو کیوں نہیں بیان کرتے کہ دین سمٹ کر مکہ مدینہ میں آ جائے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ میں سمٹ جاتا ہے. یہ تو فضیلت ہے عربوں کی. دین عربوں میں رہے گا. اور آج بھی الحمدللہ دیکھ لیجئے پوری دنیا کی تاریخ جائزہ لے لیجئے، جو دین عرب میں ہے وہ دنیا میں نہیں ہے کہیں اور. کہیں وہ دین ہر جگہ بدل چکا ہے. ہم لوگوں نے بدل لیا دین کو، لیکن اصلی اسلام آج بھی عربوں میں باقی. آج بھی عربوں میں باقی. عرب جو ہے جزیرۃ العرب، اس میں آج بھی اصلی دین اپنی اصلی شکل میں آج بھی باقی ہے. یہ ماننا پڑے گا. تو عربوں کی عداوت، اگر اس حدیث کو، یہ تو تنبیہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اب جو ہے شر کے وقت دن قریب آ رہا ہے، تم ہوشیار ہو جاؤ، اس شر کو آنے نہ دو. یہ مطلب نہیں کہ عرب تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. نہیں، تباہی اور بربادی کی جو ہے پیشین گوئی اس لیے کی گئی تاکہ ہم اور آپ اس سے جو ہے ہوشیار ہو جائیں اور تباہی کا شکار نہ ہو. جو فتنے آنے والے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اسی لیے جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا ہم جو ہے ہلاک ہو جائیں گے، وفینا الصالحون، اور ہم میں صالح لوگ بھی ہوں تب بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ کہا اذا کثر الخبث، جو خبیث لوگ زیادہ ہو جائیں گے، ان کی بہتات ہوئی خباثت جب زیادہ ہو جائے گی تو تھوڑے بہت جو اچھے لوگ ہوں گے وہ بھی اس تباہی کا شکار ہوں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کیا تھا. یہ عربوں کی مذمت نہیں بیان کیا تھا. اگر اس کو کوئی بددعا سمجھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا تھا اے اللہ اگر میں اپنی امتیوں میں سے کسی کے لیے بد دعا کروں تو اس کو دعا میں تبدیل کر دینا، اس کو دعا میں تبدیل کر دینا اور بد دعا میں. اگر کبھی میں بد دعا کر دوں، اگر کوئی شخص یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، ہلاکت اور تباہی کی بد دعا کی ہے عربوں کے لیے، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے دعا ہے، یہ دعا ہے. اگر اب تم بد دعا تو ہے نہیں، وہ تو تنبیہ ہے کہ شر آنے والا ہے. عرب تم اس سے ہوشیار رہنا، کیونکہ اگر تم بگڑو گے تو پوری دنیا بگڑ جائے گی. تمہارے بننے پر پوری دنیا کا بننا ہے، تمہارے بگڑنے پر پوری دنیا کا بگاڑ ہے. یہ بتلانا چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ واضح. اور اگر اس کو کوئی بد دعا سمجھتا ہے کہ آپ نے کہا بھائی تباہ ہو جاؤ، تو یہ اس کی خباثت ہے. یہ بد دعا نہیں ہے، اور بد دعا بھی ہے تو دعا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی امت میں سے کسی کے لیے بد دعا یا کلمہ بھی استعمال کریں تو وہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے نبی سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست اللہ تعالیٰ سے کی. تو بہرحال یہ حدیث کو عربوں کی مذمت کے لیے استعمال کرنا یہ انسان کی خباثت، یہ خباثت ہے انسان کی. اس حدیث کو عربوں کی مذمت کے لیے، عربوں کے ہاں جو خوبیاں دور جاہلیت میں رہی ہیں اور آج بھی جو خوبیاں ہیں وہ پوری دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملتی. اور اصل اسلام عربوں کا اسلام ہے. اگر یہ بدل گئے تو پوری دنیا بدل جائے گی. تو اسلام کی دعوت کو عام کرنے والے عرب رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، قرآن عربی ہے، اس لیے عربوں سے محبت یہ دین کا تقاضا ہے. دین سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم عربوں سے محبت کریں، کیونکہ یہ صحابہ کے نسل سے ہیں. ان کا سلسلہ نسب صحابہ کو پہنچتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے جو ہے. تو اس طریقے سے جو ہے ان کی محبت یہ ایمان ہے میرے بھائیوں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حب الانصار من الایمان، انصار سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے. اسی طرح آج بھی عربوں سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے
کیونکہ ہمارا دین کی اساس قرآن اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب عرب، صحابہ عرب تھے، نبی عربی ہیں، قرآن عربی ہے، حدیث عربی ہے، اس لیے عربی سے اور عرب سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایک مومن کی یہ پہچان ہے، وہ کبھی بھی عربوں سے عداوت نہیں کرے گا۔ عربوں سے عداوت کرنا، ان کی برائیوں کو تشبام کرنا، ان کو بیان کرنا، ان کا پروپیگنڈا کرنا، یہ غلط ہے۔ میرے بھائی، عربوں کی برائی بیان کرنے سے پہلے اپنی برائی دیکھ لیجیے، اپنے گھروں کو دیکھ لیجیے، اپنے ملک کو دیکھ لیجیے، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، جو ہم بار بار جو ہے عربوں کو کوستے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ کبھی اس پر نظر جاتی ہے؟ ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں، ہم ان کو دوپٹہ نہیں اڑا پاتے ہیں سر پر، اور دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں، عربوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت بڑی خباثت ہے، اس پر تو مستقل ایک درس کی ضرورت ہے، انشاءاللہ کسی فرصت سے۔ جزاکم اللہ خیر۔